مجھے برگر کھانا ہے، میں دال چاول ہرگز نہیں کھاتی۔ رسیوں میں جکڑی ہوئی اس لڑکے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی لال ناک کو سکیڑتے ہوئے بڑے نخرے سے برگر کی فرمائش کر رہی تھی، جیسے اسے اپنی جان کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے اور وہ ان بدبودار کمروں میں دال چاول جیسے کھانے دیکھ کر بھی بیزار ہو رہی ہے۔ میڈم، تم کڈنیپ ہوئی ہو، کوئی اپنے سسرال میں نہیں بیٹھی جو اتنے نخرے دکھا رہی ہو، ایک نقاب پوش نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ مگر ان سب کے درمیان کھڑا دریاب شاہ اس معصوم کی اس حالت پر دل ہی دل میں پگھلنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو ابھی دھڑلے سے فرمائش کر رہی تھی اچانک رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر دریاب کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے تھوڑا قریب ہو کر نہایت نرم لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ برگر کے لیے رو رہی ہو؟ تو اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا اور بتایا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے کیونکہ شاید اسے پیریڈز آنے والے ہیں۔ دریاب کے دوست زوار نے اسے حیرت سے گھورا اور طنز کیا کہ تجھے ان سب باتوں کا بڑا پتہ ہے، جیسے تو کوئی ڈاکٹر ہو۔ مگر دریاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ اس کے لیے پیٹس، چاکلیٹس اور برگر کا پورا شاپر لے کر واپس آیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود عاصم اور وقار دنگ رہ گئے، کیونکہ دریاب اس کی خدمت ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیوی ہو۔ انہوں نے کہکہ لگاتے ہوئے مذاق اڑایا، بھائی واہ، ایک کام کر، سہاگ رات بھی یہی منا لے۔ پیٹس اور چاکلیٹ تو ایسے لے کر آیا ہے جیسے تیری واقعی ہی کوئی بیوی ہو۔ مگر دریاب کے دماغ میں اس وقت کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ کہیں اس کے ان نالائق دوستوں نے پھر سے کوئی بڑی گڑبڑ تو نہیں کر دی اور وہ کسی غلط لڑکی کو تو نہیں اٹھا لائے۔ اس نے غصے سے زوار کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے؟ زوار نے جذباتی ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ باس، یقین رکھو، ہم نے پہلے کبھی کوئی گڑبڑ کی ہے جو اب کریں گے۔ مگر دریاب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں نے آج تک کوئی کام ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا داور کافی دیر سے ان حسینہ کے چہرے کا طواف کر رہا تھا جو ابھی تک پوری طرح ہوش میں نہیں آئی۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا جب اچانک اسے خیال آیا اور وہ بول پڑا کہ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں تم لوگوں نے اسے کوئی زیادہ ہی سخت کیمیکل تو نہیں دے دیا؟ سمندر خان نے بھی اپنی جگہ سے لقمہ دیا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ زوار بھائی نے بے ہوش کرنے کے لیے غیر معیاری دوا استعمال کی ہے۔ دریاب ان سب کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ان بے وقوفوں کے بھروسے رہنے سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے پروفیشنل آدمی خرید لیتا تو کم از کم معاملہ خراب ہونے کی ٹینشن تو نہ ہوتی۔ وہ سب ابھی آپس میں بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک معصوم سی نسوانی آواز کمرے میں گونجی، تم لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے کیا؟ میری نیند خراب ہو رہی ہے، میں کل بھی پوری رات ٹھیک طرح سے نہیں سو پائی اور اب تم لوگوں نے اپنے ڈرامے شروع کر دیے ہیں۔ وہ لڑکی ایسے بے باکی سے بات کر رہی تھی جیسے سامنے موجود لوگ اس کے اغوا کار نہیں بلکہ اس کے ملازم ہوں۔ داور نے حیرت سے سمندر خان کی طرف دیکھا اور پوچھا تھا، کہیں تم نے اسے واقعی کوئی نشہ تو نہیں دیا؟ یہ تو عجیب ہی بات کر رہی ہے۔ اشال نے اپنی دونوں آنکھیں کھولی اور انہیں گھورتے ہوئے بولی، کتنا بولتے ہو یار، تم لوگوں نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اب چپ کر جاؤ۔ داور نے اسے خونخوار لہجے میں دیکھا، دھمکایا، اے لڑکی،
زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ ایسی جگہ پہنچا دے گے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ مگر اشال نے تڑاک سے جواب دیا کہ پہلے ہو تو اس گندی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ تاور نے بے اختیار اپنی سائیڈ پر دیکھا تو وہاں ایک بلی آرام فرما رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا تو اشال دانت کچکچاتے ہوئے بولی، بڑا آیا مجھے غائب کرنے والا۔ ذرا اب اس وقت خاموشی سے اشال کی ایک حرکت اور اس کے بولنے کے انداز کو نوٹ کر رہا تھا، جس کا چہرہ تو فرشتوں جیسا معصوم تھا، لیکن زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ اشال نے جب زریاب کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی تو تیکھے لہجے میں بولی، او ہیلو مسٹر ہیرو، اپنی آنکھیں نیچی کرو ورنہ اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ اور یہ تم لوگوں نے مجھے رسیوں سے کیوں باندھا ہوا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے اپنے مینیکیور اور پیڈیکیور پر کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ جلدی سے یہ رسیاں کھولو ورنہ میں اس دنیا میں تم لوگوں کا آخری نشان بھی نہیں چھوڑوں گی۔ زریاب نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی، زبان بند کرو ورنہ کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اپنے کھانے کے تو پیسے ہیں نہیں تمہارے پاس اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ مگر اشال کہاں ڈرنے والی تھی، اس نے زریاب کی ہر دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا۔ اسی دوران زریاب کا موبائل بجا اور کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اشال ان تینوں بے وقوفوں کے سامنے بیٹھی انہیں گھورتی رہی۔ سمندر خان نے اسے باجی کہہ کر مخاطب کیا تو وہ بھڑک اٹھی، میں تم سے چھوٹی ہوں، خبردار جو مجھے باجی کہا۔ سمندر خان نے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ توبہ کتنی بدتمیز عورت ہے۔ تم لوگوں کا ہمارا عورت تو کبھی ہم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ اشال نے جواب دیا، اسی لیے تو تم آج میرے سامنے بول رہے ہو۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوتی تو دیکھتی کہ تمہاری زبان کیسے چلتی ہے۔ اس نے اونچی آواز میں جلانا شروع کر دیا تو ان تینوں کے نے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ شور سن کر زریاب واپس آیا اور اس کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ آزاد ہوئے، اس نے اپنی کلائی پر نشان دیکھ کر زوردار چیخ ماری اور زریاب اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اشال نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور زریاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، وہی جو تم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس نے زریاب کو چیلنج کیا کہ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے بابا کو کال کر کے تم پیسے مانگو گے تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ میں خود ایک بار یہ ڈرامہ کر چکی ہوں اور بابا نے پیسے دینے کے بجائے مجھے گھر میں قید کر دیا تھا۔ زریاب نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کرسی کھینچی اور اشال کے سامنے بیٹھ گیا۔ اشال اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ویسے ہینڈسم تو تم بہت ہو اور اچھے خاصے چکنے بھی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سیٹی بجائی تو زریاب گڑبڑا گیا۔ وہ شہر کا اتنا بڑا بزنس مین تھا جسے لڑکیاں دیکھ کر پاگل ہو جاتی تھی، مگر آج اس لڑکی نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اشال نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اگر اسے ہی دیکھتے رہو گے تو تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا کہ اپنی رپورٹ واپس لے لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری وجہ سے میرے دوست کو کتنی مصیبت اٹھانی پڑی ہے۔ مگر اشال بیچاری سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ دیکھو میں جانتی ہوں میرے اندر ایک کیڑا موجود ہے جس کی وجہ سے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ماں قسم کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ پولیس جانے کی نوبت آئے۔ میرے بابا کو پتہ چلا تو اس نے میری ہڈیاں توڑ دینی ہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے رسیوں سے ہاتھ نکالا اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ زریاب کو اب پورا یقین ہو چلا تھا کہ اس کے دوستوں نے غلط لڑکی اٹھائی ہے اور یہ لڑکی وہی ہے جسے وہ 2 سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ زریاب ایک بار پھر پلٹ کر زوار کو دیکھنے لگا جس نے نظریں چرا لی تھی۔ تم لوگوں کو 100% یقین ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے؟ زریاب نے ایک ایک لفظ چبا کر پوچھا تو زوار گڑبڑا گیا۔ ہاں یار، ہمیں یقین ہے، تو خود بھی دیکھ لے،
اس نے بھی لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جیسا تم نے بتایا تھا۔ سریاب نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کی گاڑی کا نمبر پوچھا تو اب کی بار زاور کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ کسی ہم کال کا بہانہ کر سکے۔ زریاب کو جس لڑکی کو اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا وہ بھی اسی پارلر میں گئی تھی جہاں اشال گئی تھی۔ وہ دونوں کی ٹائمنگ بھی ایک جیسی تھی۔ اشال کے باہر نکلتے ہی ان لوگوں نے صرف سرخ لباس دیکھا اور اسے گاڑی میں ڈال دیا۔ حالانکہ راستے میں سمندر نے کہا بھی تھا کہ اس لڑکی کی شکل تھوڑی بدل گئی ہے اور یہ پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے، مگر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ اب زریاب کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت مول لے چکے ہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، اشال نے ایک اور شوشہ چھوڑا تو عاصم نے سمندر سے کہا کہ اس کے لیے دال چاول نکال لاؤ۔ اشال نے فوراً منہ بنا لیا، مجھے دال چاول نہیں، برگر کھانا ہے۔ عاصم نے تب کر کہا کہ تمہیں یہاں ہم ڈیٹ پر نہیں لائے؟ تو اشال نے تڑاک سے جواب دیا، تم لوگوں کی شکلیں اتنی پیاری ہیں بھی نہیں جو میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر آ جاؤں گی۔ عاصم پیر پٹکتا ہوا سائڈ پر ہو گیا جبکہ اشال معصومیت سے آنکھیں ٹمٹما کر زریاب کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے ذرا ایک بات بتاؤ، تم سنگل ہو یا پھر لڑکیاں وڑکیاں سب پھنسائی ہوئی ہیں؟ ویسے جتنے حسین تم ہو 3-4 گرل فرینڈز تو ضرور ہوں گی۔ زریاب نے نفرت سے سر جھٹکا، میں اس طرح کی فضول حرکتیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ اشال خاموشی سے کرسی پر بیٹھی پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، لیکن اچانک اس کے پیٹ میں درد کی ٹیس سے اٹھنے لگی جس سے وہ ڈسٹرب ہونے لگی۔ زریاب نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے تو پوچھا بغیر نہ رہ سکا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اشال نے نفی میں سر ہلایا، مجھے لگتا ہے مجھے واش روم جانے کی ضرورت ہے۔ سمندر خان فوراً کھڑا ہو گیا، لالا ہم کہتا ہے اس کو باہر مت نکلنے دینا ورنہ اس نے بھاگ جانا ہے۔ زریاب میں اسے اتنے غصے سے گھورا کہ وہ سٹپٹا کر واپس بیٹھ گیا۔ زریاب خود اشال کی رسیاں کھولنے لگا اور اسے سمجھایا کہ کسی قسم کی چالاکی مت کرنا۔ اسی وقت زریاب کا موبائل بجا اور اسکرین پر میسج دیکھ کر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دوست شہریار جیل سے رہا ہو گیا تھا، یعنی اب اس لڑکی کو یہاں رکھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک غلط لڑکی کو اغوا کر لائے تھے۔ زریاب کو خود پر بھی غصہ آ رہا تھا اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ جب اشال کرسی سے اٹھی تو وہاں سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشانات تھے جنہیں دیکھ کر زریاب بری طرح سٹپٹا گیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر دوبارہ اشال کو کھینچ کر کرسی پر بٹھا دیا تو حیران رہ گئی۔ زریاب اس کے کانوں میں جھکا اور سنجیدگی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس سب کا بندوبست نہیں تھا؟ اشال کا چہرہ شرم سے لال انگارہ ہو گیا اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زریاب اس کے لیے سامان لینے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اشال کی آواز آئی، میرے چاکلیٹس بھی لانا، بہت دل کر رہا ہے۔ زریاب ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اسے یاد آیا کہ اس حالت میں لڑکیاں چاکلیٹ پسند کرتی ہیں۔ عاصم کو یہ سب دیکھ کر آگ لگ رہی تھی، اوئے ہمدان، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہیں تجھے بھی فلموں کی طرح اس لڑکی سے پہلی نظر میں محبت تو نہیں ہو گئی تھی؟ اشال نے ہوا میں ہاتھ ہلا کر زریاب کو جانے کا اشارہ کیا، دیکھو مسٹر ہینڈسم، تم جلدی جاؤ، ان سے میں خود نمٹ لوں گا۔ زریاب گاڑی میں جا کر بیٹھا تو اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور اسے سارا منظر یاد آ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ پچھلے 2 سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی زبان درازی کے باوجود اسے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اسے وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی جو اشال پچھلے 5 سالوں سے استعمال کر رہی تھی۔ وہ اسی پرفیوم کے ساتھ بری طرح سے اپسیٹ تھی۔ زریاب کے جانے کے بعد عاصم اور سمندر پھر اشال کے سامنے بیٹھ گئے۔ او باجی، تم ہمیں بتاؤ تمہارا باپ کتنا امیر ہے؟ اشال تڑپ کر بولی، خبردار جو مجھے باجی کہا، میں تم سے چھوٹی ہوں۔ اس نے انہیں خبردار کیا کہ میرا باپ تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دے گا بلکہ 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ کر تمہیں جیل بھجوا دے گا
کیونکہ میں کمشنر کی بیٹی ہوں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے کہ لمبی لمبی مت چھوڑو، تمہارا باپ معمولی بزنس مین ہے۔ اشال اب مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ان بے وقوفوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دریاب جیسے ہی سامان لے کر واپس آیا، سمندر نے شاپر چھین لیا، لیکن اندر پیریڈز کا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ او لالا، یہ کیا غضب ہو گیا؟ یہ تیرے لیے ہے کیا؟ دریاب نے اسے ڈانٹا۔ بے وقوف انسان، یہ میرے لیے نہیں، اس لڑکے کے لیے ہے۔ حسن نے طنز کیا۔ واہ بھئی واہ، ہمارے لیے کبھی ٹافی نہیں لائے اور اس کے لیے چاکلیٹس اور پیریڈز کا سامان آ رہا ہے۔ اگلے گھنٹے تو تم اس سے شادی ہی کر لو گے۔ دریاب نے غصے سے کہا، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے بہت بڑی غلطی اٹھائی ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے سفید پڑ گئے، جبکہ اشال معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگی۔ کیا اب میں اپنے کمشنر بابا کو فون کروں؟ انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ دریاب کے غصے اور ان کے انکشاف نے انہوں نے ایک غلط لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ پھر کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ سمندر خان اور عاصم کے چہرے تو ایسے سفید پڑ گئے تھے جیسے ان کے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اشال نے جب ان کی حالت دیکھی تو اسے اپنی تکلیف کے باوجود شرارت سوجی۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، کیوں بھائیو، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا اب میں اپنے کمشنر بابا کو فون کروں؟ وہ تو بیچارے میری ایک چھینک پر پورے شہر کی پولیس کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہاں تو آپ لوگوں نے مجھے رسیوں سے جکڑ رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سمندر اور عاصم نے بے ساختہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دریاب نے سامان اشال کے حوالے کیا اور اپنے دوستوں کو غصے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جبکہ خود بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر نکلتے ہی دریاب کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ پچھلے 2 سالوں سے دیوانوں وار تلاش کر رہا تھا۔ وہی پرفیوم، وہی بے باک لہجہ اور وہی معصومیت۔ دریاب کو لگا جیسے اس کی برسوں کی تلاش آج ان نالائق دوستوں کی ایک غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اندر بیٹھی اشال اب بور ہو رہی تھی۔ اسے بچپن ہی سے ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ اغوا بھی اس کے لیے ایک قسم کا ایڈونچر ہی بن گیا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا، او ہیرو، کہیں تم لوگوں نے یہاں کیمرے تو نہیں لگائے ہوئے؟ دریاب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے باہر ہی سے جواب دیا، فکر مت کرو، ہم اتنے گھٹیا نہیں ہیں۔ سمندر عاصم نے جب دریاب کو مسلسل مسکراتے دیکھا تو ایک دوسرے کو حیرت سے گھورنے لگے، یار اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں سچ میں اسے لڑکا لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ عاصم نے سر پیٹ لیا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کا کمشنر باپ یہاں پہنچ گیا تو ہماری تو شامت آ جائے گی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کا ایک دوست شہریار پہلے ہی جیل میں تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا، مگر اب شہریار کے باپ نے اسے رہا کروایا تھا، یعنی اب اشال کو یہاں رکھنے کا کوئی قانونی یا غیر قانونی مقصد باقی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دریاب واپس کمرے میں آیا تو اشال کا لہجہ اب پہلے جیسا جوشیلا نہیں تھا۔ بخار، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور وہ نڈھال سی لگ رہی تھی۔ دریاب نے سنجیدگی سے کہا، اب ہم تمہیں مزید یہاں نہیں رکھیں گے، تم ہمیں اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اشال نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، ارے کیا بس اتنی سی دیر کے لیے اغوا کیا تھا؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم لوگ کوئی بڑا دھماکہ کرو گے۔ زوار نے آگے بڑھ کر معذرت کی، یار ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کے لیے ہم بہت معذر خواہ ہیں۔ دریاب نے اشال کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اسے دکھ ہوا۔ اشال کہنے لگی، فکر مت کرو، میرے بابا کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں گھر پر ہوں یا نہیں، انہیں میری اتنی پرواہ نہیں ہے۔ دریاب نے یہ بات شدت سے محسوس کی کہ اس ہنستی کھیلتی لڑکی کے پیچھے کوئی گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ اچانک اشال کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری، میری انگوٹھی، میری منگنی کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی دریاب جیسے پتھر کا بن گیا۔ منگنی؟ ایسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا وہ اپنی منگنی کی بات کر رہی تھی؟ اشال بری طرح گھبرائی ہوئی زمین پر انگوٹھی تلاش کرنے لگی۔
جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انگوٹھی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ زینب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینج لیں۔ اس سے اس انگوٹھی پہنانے والے شخص کا خیال ہی تڑپا گیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے سکندر کو ہدایت دی کہ اشال کو اس کے گھر ڈراپ کر دے اور خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیز سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اشال پورے راستے ان تینوں سے باتیں کرتی ہوئی آئی، یہاں تک کہ اس نے ان سے دوستی کر لی اور انہیں اپنا بھائی بنا لیا۔ جب وہ اپنی عظیم الشان حویلی کے سامنے پہنچی تو سمندر لالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ واقعی کسی بڑے افسر کی بیٹی تھی۔ اشال نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ، میں تم لوگوں کو چائے پلاتی ہوں، مگر وہ لوگ شکریہ ادا کر کے فوراً وہاں سے کھسک گئے۔ اشال جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی، اسے زریاب کا خیال آیا۔ بہت ہی عجیب اور مغرور بندہ تھا۔ جیسے ہی وہ اندرونی حصے میں پہنچی، شمسہ بیگم کی زہریلی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مل گئی میری بچی کو آوارہ گردی سے فرصت۔ اشال نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر شمسہ بیگم نے پھر لقمہ دیا۔ میں نے تمہارے باپ کو سمجھایا تھا کہ تمہیں لگام ڈالے، کل کو تم ہمارا منہ کالا کر کے ہمیں رسوا کر دو گی۔ اشال اب خاموش نہ رہ سکی، اس نے پلٹ کر جواب دیا، آپ کو مجھے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، جو اس وقت شہر کی سب سے بدنام جگہ پر پارٹی کر رہی ہے۔ اگر اس کی تصویریں لیک ہو گئی تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ شمسہ بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر اشال فاتحانہ انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔